بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار، ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مقام پر، ہر جگہ محبوب خدا کی ذات ہمارے لیے رہنمائی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور ہم جو یہ اکثر جملہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے بارے میں، اللہ کے مقبولوں کے بارے میں، کہ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جبکہ لفظی اعتبار سے ہم شاید اس کو سمجھا نہ پائیں۔ زندگی کا سفر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، سفر ہوتا ہے تو اس کی ایک منزل ہوتی ہے، اور منزل کیا ہے؟ انبیاء ہوں، اہل بیت ہوں، اصحاب رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں، امام اعظم ہو یا غوث اعظم ہو، فرید الدین ہو یا معین الدین ہو، تمام اسلاف، منزل اللہ کی رضا، منزل سب کی ایک ہے۔ اور ہماری بھی منزل پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہونی چاہیے اللہ کی رضا۔ کوئی بھی نیک عمل دیکھیں، نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اگر دیکھیں معمولی سی نیکی جو ہمیں معمولی نظر آ رہی ہے، وہ نیکی اگر اخلاص پر مبنی ہے تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ، اور ہر نیکی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور ہر نیک کام وہ یوں کہہ لیں کہ آپ کو جنت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اور رضا الہی در پردہ حصول جنت ہے، چونکہ جنت اللہ رب العزت کی قدرت کا عظیم الشان شاہکار ہے، اور نیک عمل مومنوں کی جانوں کے بارے میں خود رب نے فرما دیا کہ وہ ہم نے جنت کے بدلے میں خرید لی۔ تو پتہ چلا کہ رضا الہی در پردہ حصول جنت ہے۔ اب بعض بزرگوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا، جیسے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رابعہ بصری جی نے ہم کہتے ہیں، ان کا مزاج دیکھیں، ایک ہاتھ میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں پانی کا برتن ہے، لوٹا کہہ لیں۔ کہاں چلی؟ کہا جنت کو آگ لگانے۔ کیوں؟ جنت کے حصول کے لیے کوئی نیک عمل نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اپنا مزاج ہے۔ لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت کا حصول منع ہو جائے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پانی۔ کہا پانی کس لیے؟ کہا جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے، کہ جہنم کے خوف سے کوئی اللہ کے لیے عمل نہ کرے۔ نیکی جو ہے وہ
جہنم کے خوف سے نہ کرے تو کس لیے کرے؟ اپنا نظریہ ان کا، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 2 چیزوں کا اختیار دیا جائے، جنت اور 2 رکعت نفل، تو فرمانے لگے میں 2 نفل کو اختیار کروں گا۔ کہا حضور کیوں؟ کہا اس لیے کہ جنت میری طلب ہے، میری خواہش ہے نا کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن 2 گانا یعنی 2 رکعت جو ہے اس میں اللہ کی رضا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منزل وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اللہ کا کوئی بھی مقبول، اللہ کی رضا۔ اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ کسی طرح ہمارا رب، ہمارا خالق و مالک، جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ رب العزت اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کا رزق کافر کو بھی تو ملتا ہے۔ اللہ کو جو نہیں مانتا، جسے ہم کہتے ہیں کمیونسٹ، دہریہ، رب کو نہیں مانتے، روسی، آسان لفظوں میں سمجھے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، کیا وہ روٹی نہیں کھاتے؟ بالکل، رزق دیا جاتا ہے انہیں، اس کو مانتے بھی نہیں ہے پھر بھی انہیں دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا، سب سے پہلے آپ کے سجدوں کی لذت کو چھینتا ہے وہ۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، سامنے سے آپ کا منہ تو میری طرف ہے نا، میرا تو گیٹ کی طرف بھی ہے، نماز کے وقت، خطبے کے وقت ایسے بے شمار لوگ گزر کے چلے جاتے ہیں، اور بے شمار ایسے بھی ہوتے ہیں یوں دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں، اور ہم یہ بھی گمان نہیں کر سکتے کہ شاید وہ مسلمان نہیں ہوگا، گمان تو نہیں کر سکتے نا، یہ ہم یہی کہیں گے یار چونکہ یہ علاقہ ہی مسلمانوں کا ہے تو مسلمان ہی ہوگا، گزر گیا۔ کیوں گزر گیا؟ کیا اس پر نماز فرض نہیں ہے؟ کیا اس کو چھٹی مل گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس کو اپنے گھر میں نہیں بلایا۔ دیکھیں مہمان ہے نا، مہمان یوں کہنے کہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، یہ مطلب کوئی کتابی بات نہیں کر رہا میں، ایک صاحب علم کی رائے ہے، کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کے محتاج ہیں، ہماری نظر میں جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں وہ سب ہمارے بابے ہیں، لیکن اگر بابے توہین کی نیت سے کہے نا تو بڑا بیڑا غرق ہے اس کے ایمان کا۔ تو کہا کہ ایک وہ مہمان ہوتا ہے، شخص ہوتا ہے کہ جسے آپ اپنے گھر میں بلانا پسند ہی نہیں کرتے، یہ میں بھی سمجھتا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں، ایسے کتنے لوگ ہوں گے بھائی نہ آئے تو اچھا، نہ آئے تو اچھا، آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ آپ کے گھر آئے۔ ایک کیٹیگری ہوگی، بہت سارے ایسے ہوں گے، اور ایک وہ شخص ہوگا آ گیا، چلو ماشاءاللہ چلو آ گئے، اب جلدی چلا جائے، ایسے بھی ہوں گے نا، آ تو جائے لیکن اب جلدی جان چھوٹ جائے، چل بھائی جا یار۔ اور بعض ایسے لوگ بھی آپ کے، ایسا مہمان بھی ہوگا کہ جس کے جانے کا بھی دکھ ہوتا ہے کہ وہ ارے یار بیٹھو نا ابھی کیوں جا رہے ہو، دل لگتا ہے۔ ایک تو وہ جسے اللہ نے بلایا ہی نہیں، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ نے سجدے کی توفیق نہیں دی، وہ جھانک کے گزرتا وہ چلا گیا، آتا ہی نہیں اندر، کتنا بد نصیب ہے وہ۔ ایک وہ ہے کہ بس اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ حدیث پاک ہے یہ، میں تو قول سمجھتا تھا لیکن یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسا ہے کہ جیسے تالاب میں مچھلی، بڑی
جسے ہم کہتے ہیں نا چھوٹے سے کوزے میں دریا بند، بہت پیاری بات ہے کہ مومن مسجد میں ایسا ہے کہ جیسے تالاب میں مچھلی کو باہر نکال دے، تڑپتی ہے، پھڑکتی ہے، اور اس کا یہ عمل اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ پانی کی طلبگار ہے، مجھے دوبارہ اس پانی میں چھوڑ دیا جائے۔ مومن ایمان والے کی مثال دی گئی ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے تسبیح تو پڑھ رہا ہے، دل ہی نہیں کرتا یار نہیں آج تو وظیفہ کر کے اٹھوں گا، آج تو پوری تسبیح پڑھ کے جاؤں گا۔ تو فرمایا مومن مسجد میں ایسا کہ جیسے تالاب میں مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور مومن جب تک نماز نہ پڑھ دے بس اس کی یہی رہتی ہے یار اب وقت ہوا اب چلوں، اب ٹائم ہوا اب چلوں۔ تو اگر آپ اس کیٹیگری میں ہیں کہ آپ کا دل لگتا ہے اور چلے جاتے ہیں تو پھر بے قرار ہو جاتا ہے کہ اب ٹائم ہو، تو میں کہتا ہوں آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ اللہ کے ان مہمانوں کی کیٹیگری میں ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر سے جائیں۔ ایک وہ ہے جس کو قرار ہی نہیں آتا، آ تو گیا۔ ایسے مہمان کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں ارے جائے تو جان چھوٹے، رب کے لیے جملہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ سب معاملات ہیں توفیق اللہ، اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے تالاب میں مچھلی، اور منافق ایسا ہے مسجد میں کہ جیسے قید میں پرندہ۔ ایک آزاد پنچھی ہے، اسے قید میں ڈال دیں تو پھڑکتا رہے گا، وہ کسی طرح جو ہے وہ مجھے آزادی ملے۔ تو وہ کتنا بد نصیب ہے کہ آ تو گیا وہ لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا۔ متعدد نمازی ایسے نظر آتے ہیں کہ جو سنت موقدہ بھی نہیں پڑھتے، اور کچھ تو میں نے ایسے ہی دیکھے کہ وہ اب گمان کرنا پڑتا ہے کہ شاید گھر جا کے پڑھ لیتے ہوں گے، گھر جا کے پڑھ لیتے ہیں تو واقعی میں وہ نمازی ہیں، اور پھر انہوں نے فرض پڑھے اور بھاگے، نہ سنت موقدہ پڑھی نہ وطر جو واجب ہے وہ بھی چھوڑ دیا۔ بہت بد نصیب ہے، اس کا دل ہی نہیں لگ رہا اللہ کے گھر میں۔ تو تین طرح کے ہوئے نا، ایک وہ ہوئے جسے اللہ توفیق ہی نہیں دے رہا اپنے گھر میں آنے کی، ایک وہ ہے جو آ تو جائے، وہ ہمارے اس مہمان کی طرح ہے، جائے تو جان چھوٹے، ہیلو کھا پی لیا اب نکلو، اور ایک وہ ہے کہ جس کا دل لگتا ہے، وہ تالاب میں مچھلی کی مانند ہے۔ فرمایا دل لگتا ہے اس کا، تسبیح بھی پڑھتا ہے، وہ تلاوت بھی کرتا ہے، وہ نماز بھی پوری پڑھتا ہے، وہ کچھ دیر بیٹھ بھی جاتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو پھر اس کی نظر گھڑی پہ ہوتی ہے کہ اب ٹائم ہو جائے تو پھر آؤں، تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو بات کہاں سے چلی تھی کہ وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، جتنے اللہ کے مقبول ہیں، سب کی منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ مومن کی شان بتائی کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ یہ جو آخرت والی بات ہے نا، یہ ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ برس رسمی ہے ہماری، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ بہت سخت بات ہے۔ تو مومن کی شان قرآن مجید میں بیان کی گئی کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہے کہ جس رب نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اب مرنے کے بعد جو دنیا میں اچھے کیے یا برے کیے اب اس کا حساب دینا ہے، حشر کے میدان میں اٹھے گا۔
اچھا کافر جو ہیں وہ ان کا نظریہ یہ ہے، وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، یعنی عیسائی ہوں یہودی ہوں، ان کی نظر میں صرف دنیا ہی ہے بس، آخرت کا کوئی ان کا نظریہ نہیں ہے کہ ہم نے آخرت میں حساب دینا، کہتے ہیں مر گئے ختم بات۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے گل چھلے اڑانے، جتنی عیاشیاں کرنی ہے، جتنا کمانا ہے اور جتنے عیش و تعیش کی زندگی گزارنی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہ قرآن کا میں ان کے بارے میں بتایا گیا۔ لیکن مومن اس کا نظریہ کیا ہے کہ میں نے ایک دن روز حساب، روز جزا یا سزا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ملک میں تو اللہ نے اس کی وضاحت ہی کر دی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں جانچا جائے، تمہیں پرکھا جائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون ہماری رضا لے کر آتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ساری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کے معاملے میں سنجیدہ کر دے، ہمارا نیکیوں کی طرف دل لگے، ہم رسمی عمل نہ کریں۔ چونکہ ایک حدیث میں نے ایک مکتب میں گیا تھا، میں نے پڑھی تھی کہ اس امت میں جو سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی نا، اس میں فرمایا کہ وہ ہے خشوع اور خضوع۔ خشوع خضوع کیا ہے؟ خشوع اور خضوع یہ دو چیزیں ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی، یعنی ظاہری طور پہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جانا جسم کے ساتھ فزیکلی، اور ایک روح کے ساتھ کھڑا ہو جانا، یہ خضوع ہے، سمجھ لیں آپ۔ زبان تو بات کر رہی ہے لیکن دل اس کی ترجمانی نہیں کر رہا، یہ خشوع خضوع نہیں ہے۔ خود تو سب میں کھڑا ہوا حاضر ہے لیکن خیالات تصور کہیں اور، تو جسم کے ساتھ تو وہ حاضر ہے لیکن اس کی روح غیر حاضر ہے۔ تو خشوع اور خضوع فرمایا کہ اس امت میں سب سے پہلے اٹھنے والی چیز ہے، وہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا مخلص بندہ بنائے، اور خشوع اور خضوع جیسی عظیم نعمت سے اللہ ہمیں محروم نہ کرے۔ ہم حاضر ہوں تو اس کے ہو جائیں، پھر باہر کا خیال ہی گزر جائے۔ ہوتا یہی ہے، دوسرا دوست کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے، ہم اس تصور میں اب فٹافٹ نکلیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور باقی پھر وہی بات، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا یا الہی، آمین بجاہ سید المرسلین، وما علیہ الا البلاغ۔